السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ عمران کی اپنی قرآن پاک کی تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے ہم آیت نمبر 10 اوپن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں سے صفحے کا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے تیسری لائن سے دیکھیں، ان الذین کفروا، یہاں سے آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ کام آئیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ، واولئک، اور وہی ہیں، ہم وہ، وقود النار، ایندھن دوزخ کا، کدأب آل فرعون، جیسے دستور فرعون والوں کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قل للذین، کہہ دے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور ہانکے جاؤ گے، تحشرون، اور جمع کیے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے یا جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف، وبئس المہاد، اور کیا برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب با یقین جو لوگ کفر کرتے ہیں، ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے، نہ ان کے مال، نہ دولت، اور نہ ان کی اولاد، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا برابر بھی۔ اب ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافروں کا۔ جیسے فرعون والوں کا حال ہوا، ان کا حشر ہوا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، ان کا کیا انجام ہوا کہ دریا کے درمیان آ کے جو ہے فرعون کو غرق کیا گیا، اور اس کی لاش آج بھی جو ہے مصر کے عجائب گھر میں جو ہے عبرت کے طور پر، اس کے میوزیم میں عجائب جو ہے اس کے عجائب گھر میں عبرت کے طور پر جو آج بھی موجود ہے۔ لوگوں کا وہ معاملہ تھا کہ ٹھیک ہے، جو فرعون والوں کا معاملہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو، یعنی کہ جو اللہ پاک نے خبریں اور احکام دیے ان کو جھٹلایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے جو فرمایا ہے، اور ان کی جو ان کے ساتھ حالات ہوئے تھے ان پر وعید دی ہے، اور فرمایا کہ ان کے گناہوں کے صبر اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اگر اللہ پاک بڑی رحمت والے ہیں، رحمتیں دینے والے ہیں، تو اللہ پاک کی شان یہ بھی ہے کہ جتنا اللہ پاک رحمتوں والا ہے اور اتنا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر اللہ کی جتنی رحمتیں کسی کے پاس نہیں ہیں تو اللہ کے جتنا عذاب بھی دینے والا نہیں، کیونکہ اللہ بڑی شان والا ہے تو اس کا عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح معاملہ ہوگا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جس طرح فرعون والوں نے تکذیب کی، تو کیا اب کے جو موجود کافر ہیں یا یہودی یا نصارہ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ تم بھی کیا فرعون کی طرح ہو رہے ہو؟ تو اگر تم فرعون کی طرح ہو رہے ہو تو یاد رکھو جیسے ان کا حال ہوا، ان کا حشر ہوا، جیسے ان کو سزا دی گئی تم کو بھی ایسے ہی سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری یہ پکڑ جو صرف آخرت میں ہوگی، بلکہ یہاں اور وہاں، مطلب یہاں دنیا اور وہاں آخرت، دونوں جگہ ہوگی۔ دنیا میں ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جو جہنم ہے وہ برا ٹھکانہ ہے۔
قل للذین کفروا ستغلبون قل للذین کفروا ستغلبون۔ اب اس میں کیا ہے کہ ممکن ہے کوئی اس آیت سے یہ شبہ کرے کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مغلوب ہوں گے، حالانکہ سب کفار دنیا کے مغلوب نہیں ہیں، لیکن یہ شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کفار سے مراد تمام دنیا بھر کے کفار نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو موجود تھے کفار اور یہود، ان سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ ان کے لیے تو خاص ہوگی اور بعد کے عام تمام مسلمانوں کے لیے عام آیت ہو گئی کہ وہ بھی اس آیت میں آ گئے۔ چنانچہ مشرکین کو قتل اور قید اور یہود کو قتل و قید کے ساتھ ساتھ جزیہ اور جلاوطنی کے ذریعے مغلوب کیا گیا تھا، اور اس وقت یہ کیا بھی گیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ تم اگر کر رہے ہو تو ان قریب تم مغلوب ہوگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید اور جلاوطنی یعنی کہ ملک بدر کیے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں وہ پہلے جو اس وقت کے کفار تھے اور یہود تھے ان کے لیے خاص ہوتی ہیں کہ اس وقت موجود تھے، ان کے لیے ہوتی ہیں کہ تب یہ آیت نازل ہوئی، لیکن جب تب سے لے کے بعد تک کہ جب کہ مسلمان یا کافر یا جتنے بھی لوگ دنیا میں انسان جتنے بندے آئیں، یہ خاص و عام یہ سب کے لیے پھر جو آیت میں ذکر ہوتا ہے سب کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔